ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਲਾਣਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। یہ بھی چوائس فیصلہ کرتے ہیں کہ کدے پیچھے بہنا ہے اور یہ بھی چوائس فیصلہ کرتے ہیں کدے پیچھے پہنا ہے۔ ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں کاف لیگ کے سربراہ محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب صاحب، بڑی مہربانی ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں ان افواہوں کی مذمت کروں گا جو ہمارے خلاف اڑائی جا رہی ہیں کہ چودھری خاندان جو ہے ان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ میں یہاں آپ کو بالکل کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ چودھری خاندان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں اور پورا خاندان میرے پروں کے نیچے اکٹھا ہے۔ ہم بالکل اسی طرح اکٹھے ہیں جیسے گنیاں دی بھری نہیں اکٹھی ہوندی جناب۔ جو صاحب وہ گاہ کھانے پہ کھولنی پڑتی ہے پھر۔ اسی کو بیچنا سے تھوڑے لائے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے اکٹھے ہیں اور مضبوط رسی سے بندھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں کوئی کھول سکتا جیسا یہ ہمارے دشمن یہ افواہیں اڑا رہے ہیں۔ جو صاحب اب تو یہ اختلافات بالکل ایک اوپن سیکرٹ ہے، کوئی راز کی بات تو رہی نہیں، لیکن 34 سالے جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ وفاق میں ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، اور ادھر چودھری پرویز الہی صاحب وہ اپوزیشن بنے ہوئے ہیں۔ جنید صاحب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاندان آپس میں لڑ پڑے۔ نہیں جیسا دیکھیں کچھ نہ کہیں نہ کہیں آگ ہوتی ہے تو دھواں نکلتا ہے نا۔ مثال غلط دیتی ہے جنید صاحب، یہ اگ بجھی ہوئے تو دھواں نکلتا ہے، بالدی اگ جو کتنا دھواں نکلتا رہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری جو سیاست ہے وہ اللہ کے فضل سے بوجھی نہیں ہے، ہماری سیاست اللہ تعالیٰ کے فضل سے روشن ہے اور ہم لوگ اکٹھے ہیں۔ باہر تو یہ ہوتا ہے، یہ کئی آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں سیاست میں، ایک بھائی نون لیگ میں ہے، ایک پی ٹی آئی میں ہے، ایک بھائی پیپلز پارٹی میں ہے، دوسرا نون لیگ میں ہے۔ تو یہ ایسے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو محمد زبیر اور اسد عمر آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے تو لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں، جی جی بھائی دونوں۔ تہاڈا کی خیال ہے کہ گھر ٹی وی لانچ بھی لڑن ڈے ہوندے ہیں؟ گھر میں تو ظاہر ہے دونوں اکٹھے ہو کے تو ایک پارٹی کو عزت کر رہے ہوتے ہیں، کدی انہوں کر لیا کدی انہوں کر لیا۔ یہ جس طرح جنید صاحب یہ کرکٹ میں اکمل برادران ہے، وہ ایک بھائی لاہور قلندر کی طرف سے کھیل رہا ہوتا ہے، دوسرا پشاور کی طرف سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نا کہ برا آپس ہی لڑ پے ہیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ میڈیا والوں سے کہ آپ اس طرح کی افواہیں نہ چلایا کریں کہ چودھری برادران میں وہ پھٹا پڑ گیا ہے۔ اللہ کے فضل سے سب میری بات مانتے ہیں جنید صاحب، کوئی ایسا نہیں۔ یہ تو مونس الہی نے بھی کہا ہے، جی 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 سارے فائنل حکم جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کا ہی چلتا ہے۔ میں ہی اللہ کے فضل سے جو کہتا ہوں جنید صاحب مانتے ہیں بچے۔ ابھی میں نکلنے لگا ہوں تو میں نے مونس الہی سے کہا ہے، میں کہا پنکھا بند کر دے بیٹا، ہاں میرے سامنے کیتا ہے جنید صاحب، کیتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی جنید صاحب میں دسنا وا کہ اگے کنے بہنا تے پیچھے کنے بہنا۔ میرے اللہ کے فضل سے بغیر کوئی بالکل نہیں کوئی، بالکل جدی ڈیوٹی میں گیٹ تے لانا وا کسی دی ضرورت نہیں کہ انہوں بدل کے کچن نال بھیج دے۔ یہ بھی چوائس فیصلہ کرتے ہیں کہ کدے پیچھے بہنا ہے اور یہ بھی چوائس فیصلہ کرتے ہیں کدے پیچھے پہنا ہے۔ گل بڑی زومانی کیتی ہے، بڑی سیاست میں پیچھے پڑنا پڑتا ہے۔ بڑی زومانی گل کیتی ہے۔ تو وہ اللہ کے فضل سے جو میں کہوں گا ہونا تو وہی ہے، اس لیے یہ خدارہ یہ پراپیگنڈا بند کریں کہ چودھری برادران میں لڑائی ہو پڑی۔ لیکن جو صاحب آپ اپنی پالیسیز واضح کر دیں، افواہوں کا سلسلہ خود ہی بند ہو جائے گا۔ دیکھو جی پالیسی تو ساری سیدھی سیدھی ہے اور بالکل واضح ہے۔ کیا وزارت ملے تو نون لیگ جی چلے جاؤ، وزارت ملے تو پی ٹی آئی جی چلے جاؤ، نہیں ملتی تو گھر جنید صاحب ٹھنڈا اے سی لا کے بہت آرام نہ کی لوڑ ہے نہ پیچھے کھجل ہوندی۔ یعنی اقتدار کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ نہیں جنید صاحب دیکھیں بات سنیں، گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی چاہیے۔
یہ اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، کوئی سیٹ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، تو آپ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اصل مقصد تو ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنا، عوام کی خدمت گھر بہ کے نہیں نہ ہونی، وہ پاس کوئی اختیار ہوگا، کوئی کرسی ہوگی، کوئی سیٹ ہوگی، تو اس پہ بیٹھ کے عوام کی خدمت کرنا۔ بالکل جی بالکل۔ اچھا جیسے پرویز الہی صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے نا کہ چوہے سالک جو ہے وہ اختلافات کی وجہ سے نون لیگ میں نہیں گیا، اگر چوہے شجاعت صاحب اس کو کان سے پکڑ کے کہیں سیدھا ہو جا تو وہ فوراً سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن جیسے حیرت کی بات ہے نا کہ پرویز الہی صاحب نے سالک صاحب کے بارے میں یہ بات کہی ہے، مونس کے بارے میں یہ نہیں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں جنید صاحب، مونس لائی کو بھی جس دن اللہ نے فضل سے میں کہوں گا کہ مونس سیدھا ہو جا بھائی، تو وہ کوئی کہے گا کہ چوری صاحب میں تو پہلے ہی سیدھا ہوں۔ تو جنید صاحب یہ غلط فہمیاں نہیں پھیلانی چاہیے۔ اب یہ اللہ کے فضل سے چودھری خاندان جو ہے وہ یکمشت ہے۔ اب افواہوں کا تو جنید صاحب کوئی علاج نہیں ہوتا، جس طرح چمبل کا کوئی علاج نہیں نہ ہوتا، اس طرح افواہوں کا بھی کوئی علاج نہیں ہوتا جنید صاحب۔ تو میرا خیال ہے افواہوں سے پرہیز کرنی چاہیے اور بے اعتباری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کو، میڈیا والوں کو چاہیے کہ ہماری زبان پہ اعتبار کریں۔ تو جنید صاحب ہم ایک ہیں اللہ کے فضل سے، جس طرح 2 سے پہلے اور 0 کے بعد ایک ہوتا ہے نا، اس طرح ایک ہے اللہ کے فضل سے۔ جیسے کلفی میں تیلا ایک ہوتا ہے، اس طرح ایک ہے۔ لیکن جو تیلا تو بعض دفعہ 2 بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک ہی تیلا درمیان میں سے 2 ہو جاتے ہیں۔ جنید صاحب بے شک تیلے 2 ہو یا ایک ہی کو 2 کیا ہو، مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کلفی پھڑ کے رکھنی ہے، کرسی پھڑ کے رکھنی، کلفی۔ اچھا میں نے کہا نہیں کہہ رہے کرسی پھڑ کے رکھنی ہے۔ کلفی یار تیلے کی گل ہو رہی ہے۔ اچھا تو اسی طرح اللہ کے فضل سے ہمارا سب کا مقصد ایک ہی ہے، عوام کی خدمت کرنا۔ بالکل۔ اور دوسرا جنید صاحب میں یہ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں کے خلاف بات نہ کیا کریں۔ یہ اپنے اداروں کے خلاف بات کرنا اپنی عزت اور وقار کے خلاف بات کرنا، اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ وہ کی سیانے آتے نے گل کہندی ہے مینوں منہ کٹ تے میں تینوں حکومت چوں کڈاں، میرا مطلب کہ شہروں کڈاں۔ جیسے یہ فرمایا کہ اگر فوری الیکشن ہو گئے تو قافلی کہاں کھڑی ہوگی؟ جنید صاحب قافلی اللہ کے فضل سے وہیں کھڑی ہوگی جہاں پہلے کھڑی ہے۔ اچھا حق بات کہنے میں سے ہم گریز نہیں کریں گے، بھاویں سانوں 3 وزارتاں ملن بھاویں 6 ملن، اسی گل اسی انشاءاللہ حق دی کرنی ہے اور عوام کے فائدے کی بات کریں گے۔ ناظرین